اور یہ جو سب میرین ہے یہ ڈائریکٹلی جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس تک بھی ٹارگیٹ کر سکتی ہے؟ ان کے پاس سب مرین ڈیٹیکٹرس ہیں ان کے پاس، لیکن یہ اس رینج پہ جانے سے پہلے اگین جیسے میں نے کہا یہ استعمال یہ نہیں کریں گے کہ انٹرسیپٹ تو اسٹینڈ لون تو ہر ویپن ہو سکتا ہے، ڈرونز بھی انٹرسیپٹ ہو سکتے ہیں، ان کے کروز میزائل بھی انٹرسیپٹ ہو سکتے ہیں، ان کے گن بوٹس بھی ہو سکتی ہیں. یہ اس کو نہیں کر رہے کہ انٹرسیپٹ وہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، یہ سیچوریٹ کریں گے ان کے ایئر ڈیفنس کو، ان کے ڈیفنس کے سارے میکانزم کو اوور ویلم کر دیں گے کہ اتنا زیادہ ٹارگیٹس دکھاؤ کہ ان میں لیک آف انڈرسٹینڈنگ یا لیک آف کلیئرٹی یا ریئیکشن ڈیلیما ہو جائے کہ ہم کس کو پہلے پکڑیں اور کس کو پہلے. تو پھر تو امریکہ بھی تو یہ چاہے گا نا کہ یہ ایک دفعہ اپنی اسٹرینتھ شو کر لیں، یہ آئیں اور اگر ہمارے سسٹم کو تھکانا چاہتے ہیں، جو آپ سچویشن کی بات کریں تو آپ تھکا لیں. جب وہ تھکانے کی کوشش کریں گے تو آپ کمپلیٹلی ایکسپوز ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد آپ کے پاس پیچھے ہوگا کچھ نہیں. تو پھر اس کے بعد یو ایس جو اٹیک کرنے کے لیے آئے گا آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی تو وہاں پہ بھی ڈیزائن ہو سکتی ہے. یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور آبزرویشن آپ نے بالکل ٹھیک پک کی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ کسی سٹیج پہ ایران ان کے بحری بیڑے کو ڈبونا نہیں چاہ رہا اور نہ ڈبو سکتا ہے شاید. ایک بات شاید کوئی سرپرائز ایسی ہوں جو میرے نالج میں نہ ہو، لیکن اپیرنٹلی جو اس وقت میں پڑھ پایا ہوں ان کے بارے میں، ان کے پاس ڈائریکٹ سنک کرنے کی کیپبلٹی ابھی نہیں ہے. لیکن آپ ذرا ویژولائز کریں کہ چند ہٹس لگ جائیں اگر ان کے ایئر کرافٹ کیریئر پر، تو بریکنگ نیوز ایران کے حملوں کی چلے گی یا بریکنگ نیوز ایئر کرافٹ کیریئر کے بارے میں چلائیں گے؟ تو ایران کے حملے کی. تو یہی وہ چاہ رہا ہے، وہ یہ چاہ ہی رہا ہے کہ جس طرح جون میں اسرائیل کی متھ توڑ دی اس نے. جی دیکھیے 2 ملکوں کے جو جون کا اٹیک ہوا تھا اس کے اندر 2 ملکوں کا ایک انا تھی. ایران نے کہا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اسرائیل نے کہا ہم تو 265 بلین، جب سے اسرائیل بنا ہے 265 بلین ڈالر کی ملٹری ایڈ صرف ملی امریکہ سے صرف اسرائیل کو. تو اسرائیل کے بارے میں تو ان کو تھا کہ یہ بریچیبل ہی نہیں ہے، یہ تو پینیٹریٹ ہو ہی نہیں سکتا. پچھلے 78 سالوں سے تو یہ امپریشن چل رہا تھا، لیکن ایران نے کر دیا. تو دونوں ملکوں میں سے ایران اور اسرائیل میں سے متھ کس کی ٹوٹی؟ ایران کی، اسرائیل کی. تو ایران ابھی بھی یہ چاہے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں گنوانا، میرا تو گون کیس ہے. یس ایگزیکٹلی، وہ کہے گا کہ میں نے they have everything to lose. اگر نیو یارک ٹائم میں اور واشنگٹن پوسٹ میں یہ ہیڈ لائن چل جائے کہ ابراہیم لنکن ہٹ ہو گیا تو پھر کیا پبلک اوپینین ہوگی؟ تو ایران اس وقت پرسیپشن کی جنگ جیتنا چاہتا ہے، نہ کہ فزیکل ڈسٹرکشن کی جنگ. بالکل ٹھیک. اچھا آپ نے اس بات میں 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک آپ نے S-300 کا ذکر کر دیا اور ایک آپ نے HQ-9 ڈیفینس سسٹم کا. اب یہ دونوں الگ الگ ملک ہیں، ایک روس ہے اور ایک چین ہے. روس سے ابھی ڈرل کیے ہیں ایران نے مل کے، اور اس پہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دراصل ان ڈرلز میں ایران نے اپنے بیلسٹک اور سپر سونک میزائل کو اسٹریٹجک جگہ پر پلیس کیا ہے اس کور میں، ان ڈرلز کے کور میں. سو از اٹ سو کہ یہ کیا گیا ہے؟ اور دوسرا روس براہ راست اس جنگ میں کس طرح شامل ہوگا؟ وہ کی ہو سکتی ہے صورتحال، یا وہ پیچھے رہ کے صرف سپورٹ کریں گے، انہیں اکوپمنٹ دیں گے، انہیں انٹیلیجنس شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک اور ریزن امریکہ کی اٹیک ڈیلے کرنے کی میری نظر میں ایک اور بھی ہے. بنیادی طور پر امریکہ کو کیونکہ شور نہیں تھا کہ اس دوران ایران نے چین سے اور روس سے کیا کچھ لیا ہے، تو وہ سارا سرپرائز پیکج میں چلا گیا. جو پہلے انہوں نے ریڈنگ یا میپنگ کی ہوئی تھی ان کی الیکٹرانک وارفیئر کی، میپس کی، ان کی لوکیشن کی، ہائیڈ آؤٹس کی، ایئر ڈیفینس ویپنس کی، وہ تو آبسلیٹ تھی نسبتاً. تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کو اشورڈ قسم کا اٹیک کہا کہ ہم کل آ جائیں گے، کہ شام کو آ جائیں گے. تو ظاہر ہے ایران نے مجبوراً اپنے ڈپلوائے کیے اپنے ایسٹس ڈپلوائے کیے، ایئر ڈیفینس نیٹ ورک کو ایکٹیویٹ کیا، اپنی لیڈرشپ کو چھپایا، اپنے جتنا ایکسپوز کر سکتا تھا مجبوراً، کیونکہ وار لوکیشن پر میں جانا تھا یا وار اسٹیٹس پہ جانا تھا. تو امریکہ ڈیفینیٹلی اس کو مانیٹر کر رہا ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. اب آپ کا وہ سوال کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روس کیا کرے گا اور چین کیا کرے گا، کیونکہ ہم چین کو ڈسکس کریں گے. میں ابھی روس چاہ رہا ہوں کہ ایک تو روس کے ساتھ ڈیلز کی ہیں، اور دوسرا یہ کل کی خبر ہے کہ $500 ملین سے زیادہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے ایران اور روس کا، جو ملٹری اکوپمنٹ اور ہارڈ ویئر کے حوالے سے، خاص طور پر وہ والے میزائل جو آپ کندھے پہ رکھ کے فائر کر سکتے ہیں. اس میں بھی ٹائم تو لگے گا، وہ فوراً تو نہیں مل جائیں گے، لیکن روس اس سے پہلے اتنی ملٹری اکوپمنٹ یا ایسی کوئی ٹیکنالوجی دے چکا ہوگا جو براہ راست US کو ٹارگٹ کر سکے. دیکھیے بڑے جو اس طرح کے ملک ہوتے ہیں یہ آپ کو سگنلز بھی دیتے ہیں، آپ کا تھاٹ پروسیس ڈیورٹ کرتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی کو دے چکا ہو اور انہوں نے ایسے سمبولک اعلان بھی کیا ہو، یہ ایک سیلف سرپرائز ہو سکتا ہے. اس کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں. دوسرا جو آپ نے کہا، آپ نے دیکھا پرسوں انہوں نے نیول ایکسرسائزز کی ہیں روس نے. وہ نیول ایکسرسائزز کا ان حالات میں کیا مقصد تھا؟ میرا خیال ہے روس نے یہ میسج دیا ہے کہ یہ ہم آپ کو ایک اور افغانستان بنا دیں گے جو آپ نے سوویت یونین کا بنایا اس زمانے میں، یہ نہیں پرولونگ ہوگی.
اور آیت اللہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ شارٹ نہیں ہوگی, یہ ریجنل وار ہوگی. ریجنل وار میں کیا ہوگی, 19 بیسز ہیں, آلریڈی 50 جہاز جارڈن میں کھڑے ہیں امریکہ کے آ کر, تو پھر وہ جارڈن کو لیٹ کو کر دے گا. وہ میرا نہیں خیال. وہ ایران سمجھے گا کہ جہاں جہاں جہاز ہیں ہمارے خلاف وہ ہمارے لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہے, یعنی جہاں جہاں امریکہ کا جھنڈا نظر آئے گا وہ وہاں ٹارگٹ. ایگزیکٹلی. اور وہی وجہ ہے کہ تقریباً 8-10 ہزار تو ان کے ادھر ہیں, بحرین میں ہیں لوگ, 12 ہزار کے قریب قطر میں ہیں لوگ. ان کو ایویکویٹ کر بھی لیں لیکن انفراسٹرکچر تو وہیں رہتا ہے. تو اگر یہ جنگ سیریس ہوئی اور سمبولک اور آپٹک سے آگے چلی گئی تو میرا خیال ہے ایران ڈیفینیٹلی ان کو ٹارگٹ کرے. اور اب اگر ہم اس کو چین کے اینگل کو ڈسکس کر لیں, چین نے ایک ڈیفینس سسٹم HQ9 تو دے دیا, لیکن میں ایک ریفرنس آپ کو مئی کی جنگ کا دینا چاہتا ہوں کہ بظاہر اس جنگ میں چین کا ہی نہیں تھا. اٹ واز انڈیا ورسز پاکستان. پاکستان کی ایئر فورس نے اٹیک کیا, لیکن ہم جتنا کلوزلی چین کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ملٹری اکوپمنٹ ایئر فورس کے حوالے سے ہے. تو چین بظاہر کہیں نہیں تھا لیکن چین تھا. سو یہاں بھی یہ صورتحال تو نہیں ہوگی کہ چین نظر نہیں آئے گا لیکن چین تصویر کے پیچھے ہوگا. دیکھیے اعظم, جب بھی دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے لڑنی تو آپ نے خود ہوتی ہے. لیٹ اس بی ویری کلیئر. انڈیا نے کہا کہ جی چین نے ہمیں ہرایا, پاکستان نے نہیں ہرایا. اور میں اس وقت بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا ہو کہ انہوں نے بھی میراج 2000 اور رافیل فرانس کے یوز کیے تھے, انہوں نے S-400 روس کا استعمال کیا. ہم کلیم کرتے کہ ہم نے فرانس کے رافیل کو اڑا, ہم نے تو نہیں کہا ہم نے 4 ملکوں کو ہرایا. تو بیک گراؤنڈ میں جو مرضی ملک ہو, چین نے ڈیفینیٹلی ان کی مدد کی ہوگی. لیکن جو میرا ماننا یہ ہے 6-7 مہینے بہت کم ہیں وار انٹیگریشن کے لیے. پاک فضائیہ نے جب یہ سارا حملہ الحمدللہ روکا تھا تو پاک فضائیہ کے جو سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں, وہ پچھلے آلموسٹ 3.5 سال سے اسی پر لگے ہوئے تھے کہ اپنے ویپن کی انٹیگریشن میں نے کیسے کرنی ہے, 1 kill پکچر کیسے کرنی ہے, ملٹی ڈومین آپریشن کو آرکیسٹریٹ کیسے کرنا ہے. اگر جنگ ہوئی تو کس کا کیا رول تھا, ہر کمپوننٹ کو کلیئرٹی تھی کہ میں نے پری ڈیفائنڈ. ایون ہمارے بات دوسری طرف چلی جائے گی, ہمارے J-10C کو 3 سالوں میں کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے ایئر کمبیٹ کرنے کے. انہوں نے نیول سپورٹ میں کوئی مشن نہیں کیا ان پائلٹ نے, میں خود مل کر آیا ہوں. انہوں نے لینڈ فورسز کے سپورٹ میں کوئی مشن نہیں پریکٹس کیا, صرف ایئر کمبیٹ کیا ہے رافیل اسپیسیفک. بالکل. تو آپ کے لیے وار کے لیے جانے کے لیے جو ایران کی طرف واپس آتے ہیں 6 مہینے بہت کم ہے کہ آپ HQ9B بھی لے لیں, آپ نے سرفیس ٹو ایئر میزائل بھی لے لیے, روس نے بھی آپ کو شولڈر ماؤنٹڈ دے دیے اور آپ کے بلسٹک میزائل بھی لے لیے. تو اس کے لیے بہت تھوڑا ٹائم ہے اتنا کہ آپ انٹیگریٹ کر سکیں. آئی ہوپ کہ وہ انٹیگریٹ کریں, لیکن یہی ایک انسرٹینٹی ہے جو امریکہ کو بنیادی طور پر میرا ماننا یہ ہے کہ روکی ہوئی ہے کہ ان کے اصل میں ہے کیا. ہم نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جارڈن میں ان کے جیٹس ہیں, وہاں پہ اٹیک کرے گا. اب ہم نے تھوڑی سی سچویشن نا ہم نے پاکستان کے اینگل سے بھی اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا صورتحال ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایران جوابی کارروائی میں جہاں گلف میں جہاں جہاں بیسز ہے وہاں اٹیک کر رہا ہوگا, یا جہاں اسے جھنڈا امریکہ کا نظر آ رہا ہوگا وہ اسے اپنا جسٹیفائڈ لیگل ٹارگٹ سمجھے گا. لیکن ایک ٹارگٹ اسرائیل بھی ہے جو اصل میں امریکہ کو شے دیتا ہے کہ آپ یہ کریں اور آپ کر گزریں اور آپ رون دیں ایران کو اور چڑھ دوڑیں. تو اگر ایران اسرائیل کو اٹیک کرنے جاتا ہے اس سچویشن میں اسرائیل نے اپنے ڈیفنس کو پچھلے کچھ ٹائم میں بہتر کیا ہے, یا وہ اسی پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ دس از اے میٹر آف ٹائم کہ ایران تو بالکل فارغ ہو جائے گا؟ دیکھیے سائز کا دوبارہ فریش کرتے ہیں. اسرائیل ایران سے 70 گنا چھوٹا ہے جغرافی کے حساب سے. KPK کا 1/4 ہے ہمارے KPK کا. ذرا سائز میں ویژولائز کر رہا ہوں, پاکستان سے 40% چھوٹا ہے اسرائیل. اتنا چھوٹا سا ملک اتنے $1 بلین امریکہ سے ڈیفینس لے کر, جغرافی کی بات کر رہے ہیں, پھر بھی اپنے ڈیفینڈ نہیں کر سکا. تو ایران تو بہت 70 گنا بڑا ملک ہے, کوئی مدد بھی نہیں دے رہا اس کو. ایئر ڈیفینس ویپن بھی کوئی خاص نہیں ملے تھے. اس کے باوجود جو انہوں نے کیا وہ میرے لیے سرپرائز نہیں تھا, لیکن جو اسرائیل کے خلاف ایران نے کیا وہ بہت بڑا سرپرائز تھا, اور ہم سب نہیں جانتے تھے کہ اس طرح ہٹ بیک کرے گا. ایک اور جو ایران نے اسٹریٹجی کی تھی, جو پوسٹ وار میں نے اسٹڈی کیا اور ریسرچ کیا, ایران نے بہت اسمارٹ موو کی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا کہ بنیادی طور پر اپنے ڈرون بھیجے تھے اور بلسٹک میزائل بھیجے تھے, وہ ریلیٹیولی اکنامک ورژن کے اور مڈل کلاس کی پوٹینسی کے بھیجے تھے. لیکن جب وہ گئے تو اسرائیل نے ظاہر ہے ان کو سب سے پوٹنٹ, سب سے لیتھل اور سب سے ڈسٹرکٹیو سمجھ کر اپنے سب سے زیادہ مہنگے پیٹریوٹ میزائلز کو فائر کیا. تو ایران نے پہلے ان کے پیٹریوٹ کو ایگزاسٹ کروایا, ان کی آئرن ڈوم کا مت ختم کی, اور یہ شو کیا کہ آپ کی کیپیسٹی ختم ہو. اس کے بعد جب اسرائیل نے ریئلائز کیا کہ ان کے جو ڈرون یہ والے آ رہے ہیں یہ تو نہ اس طرح وار ہیڈ کیری کر رہے ہیں, نہ اتنے پن پوائنٹ ایکوریسی سے یہ آ رہے ہیں, تو ہم نے اتنے زیادہ پیٹریوٹ میزائل کیوں ویسٹ کیے. تو جب تک انہوں نے آلموسٹ راشننگ شروع کر دی تھی